کیسے ہیں دوستو؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج میں آپ سے ایک بڑا زبردست ایکسپیرینس آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں۔ وہ ایکسپیرینس یہ ہے کہ یہ آپ کو میں ایک کلاس دکھاتا ہوں جس میں ایک دن پڑھا رہا تھا، اور بڑا ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا میرے لیے۔ یہ شاید واقعہ عرصہ میرے ذہن میں رہے، شاید کبھی زندگی میں بھول نہ پاؤں۔ یہ کلاس ہے، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ بورڈ ہے، اس میں پڑھا رہا تھا، اور آپ کو میں لیٹ می شو یو دا پکچر آف دس روم۔ یہ پکچر یہ روم ہے، آپ دیکھ لیں، اچھا خاصا بڑا کمرہ ہے، اور یہ جو آپ پنکھا دیکھ رہے ہیں یہ اس وقت چل رہا تھا۔ اور یہ دیکھیے، یہ کھڑکی اینڈ پہ، آپ میرے بالکل اینڈ پہ دیکھیں، وہاں پہ کھڑکی ہے۔ اس کھڑکی سے اور اس پنکھے کا فاصلہ تقریباً 10 سے 15 فٹ کے قریب ہے۔ اب میں کیا کر رہا تھا کہ کلاس پڑھا رہا تھا، اور اچانک سے جب میں بورڈ کی طرف میری نگاہ تھی تو وہ چونکہ پنکھا تیزی سے چل رہا تھا، تو اچانک سے وہ پنکھے سے ایک زور سی آواز پیدا ہوئی۔ میں ڈرا، میں نے کہا شاید کوئی پنکھا چلتے چلتے گر گیا نیچے، یا اس کا کوئی پر نیچے گرا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ جب میں پیچھے مڑ کے دیکھا، سب بچے بڑے حیران ہوئے، ہوا کیا ہے؟ سب نے پنکھے کی طرف دیکھا، لیکن ود ان فریکشن آف اے سیکنڈ ہمیں یہ اندازہ ہی نہیں ہوا کہ ایک پرندہ وہاں سے آ رہا ہے، اور وہ دیکھیں یا تو ساتھ والے پنکھے سے لگ جاتا یا یہیں کھڑکی کے اندر آ جاتا۔ کیسے وہ کھڑکی سے اندر آیا ہے اور چلتے ہوئے پنکھے پہ جا کے لگا ہے، اور اگلے لمحے اس کی گردن الگ تھی اور جسم اس کا الگ تھا، اور ہم سب پوری کلاس، مطلب جتنے بھی بچے بیٹھے ہوئے تھے، اور ہم دم بخود ایک لمحے کے لیے سٹنڈ ہو کے رہ گئے کہ یہ ہوا کیا ہے؟ اتنی ناپائیدار ہے زندگی کہ ایک لمحے میں ہم زندگی میں کو کس انداز سے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، اور اگلے لمحے ہمارا نام و نشان مٹ چکا ہوتا ہے۔ یہ سارا کہنے کا مقصد یہ تھا، یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ زندگی اتنی عارضی ہے، یہ زندگی اتنی چھوٹی اور اتنی کم ہے کہ اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا تو متاع غرور کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ مطلب اس کی کوئی وقت نہیں ہے، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اس زندگی کے اندر ہم کیسے کیسے جھگڑے کرتے ہیں، کیسی کیسی باتیں، انا کے جھگڑے، اپنی عزت کو مسئلہ بنا کے جھگڑا، اور پتہ نہیں کیا کچھ۔ اور یہ کبھی آپ نے سوچا اس بات کے اوپر کہ اس زندگی کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ ہم نے سب نے اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ جب ہم موت کے بارے میں خیال کرتے ہیں تو میری گاڑی، میرا گھر، میرا بنگلہ، میرا بینک بیلنس، میرے دوست، میرے عزیز، میرا گھر، میری چیزیں، یہ تو میری ہیں ہی نہیں، پتہ نہیں کس کی ہیں۔ تو ان کے اوپر کیسا مان، کیسا غم۔ اور یاد رکھیے، اقبال نے کہا تھا کہ مقصد ہو اگر منزل، غارت گرے سامان ہو۔ اور جب آپ سامان کی محبت کو اپنے دل سے نکال دیتے ہیں، چیزوں کی محبت کو دل سے نکال دیتے ہیں، آپ کو ایک بات بتاؤں میں، یہ دنیا آپ کی طرف پاگلوں کی طرح بھاگتی ہے، آپ کے پیچھے پیچھے ہوتی ہے، اور آپ کو اس میں چونکہ انٹرسٹ نہیں ہوتا۔ یہ جو ہوتے ہیں نا، ولی اللہ ہوتے ہیں یا صوفی ہوتے ہیں، یہ لوگ ان کے لیے دنیا کمانا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن یہ دنیا کی حقیقت کو سمجھ جاتے ہیں کہ آپ چاہے کروڑ پتی ہیں، آپ ارب پتی ہیں، آپ کے پاس ہزاروں لاکھوں کروڑوں کا بینک بیلنس موجود ہے، کھانے تو آپ نے وہ 2-3 روٹیاں ہی ہیں نا، 1 روٹی 2 روٹی کھانی ہے نا آپ نے، تو وہ غریب کے پاس بھی وہ چیزیں مل جاتی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا آپ کی ذات سے لوگوں کو خوشی مل رہی ہے؟ کیا آپ کی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے؟ کیا آپ کے ہونے سے آپ کے ارد گرد کے ماحول، ارد گرد کے لوگ آپ سے راضی ہیں؟ یہ ہے وہ سب سے بڑی زندگی کا مقصد، جب تک آپ پہچان جاتے ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو پہچانیے، آپ کون ہیں، کہاں ہیں، کیا کرنا ہے زندگی میں، آپ اپنی آپ کو پہچانیے۔ آپ طالب علم ہیں تو پھر دیکھیے طالب علم کا سب سے بڑا کام کیا ہے۔ آپ والد ہیں تو جانیے کہ والد کا کام کیا ہے۔ آپ بھائی ہیں تو دیکھیے کیا آپ اپنے بھائی کے رول کو نبھا رہے ہیں۔ ہم سب لوگ دنیا کے اندر ایک رول نبھا رہے ہیں، جو جتنا اچھا رول نبھاتا ہے اگلے پرفارمنس کے اندر اتنی اچھی جو ہے نا وہ پوسٹ اس کو ملتی ہے، اتنا اچھا کردار اس کو ملتا ہے۔ تو میرا اور آپ کا امتحان یہی ہے کہ کیا ہم اپنے رول کو بیسٹ انداز سے نبھا رہے ہیں۔ ضرور سوال کا جواب دیجیے گا، اور انشاءاللہ اس خیر کی بات کو، اسی بات کو قرآن کہتا ہے نا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اور اس شخص سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، نیک اعمال کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ تو آپ دیکھیے کہ آپ سوشل میڈیا کے اوپر کس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں، کس طرح کے لوگوں کو سنتے ہیں۔ کیا وہ آپ کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں؟ کیا وہ آپ کو خیر کی طرف بلاتے ہیں؟ کیا آپ کو وہ اچھی چیزوں کی طرف بلاتے ہیں؟ تو اگر نہیں بلاتے تو پھر دیکھیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، اور کہیں ایسا تو نہیں ہے
کہ ہمیں اپنے مقصد سے، اپنی حقیقت سے ہمیں دور لے جایا جا رہا ہو اور ایک ایسی بند گلی میں بند کیا جا رہا ہو کہ جہاں پر تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ تو ایسی زندگی گزاریے کہ جب آپ ہوں تو تب بھی لوگ آپ کو یاد کریں، اور جب آپ نہ ہوں تب بھی آپ کو یاد کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور ویڈیو۔